جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا. سب کہیں الحمدللہ. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. صحابہ کرام تھوڑے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیرے اور شاید کوئی غیر مسلم باقی رہا. سب ایمان لے کر آئے. ایمانی زندگی سے خالی تھے, نبی والی زندگی سے خالی تھے, اخلاق ان کے گرے ہوئے تھے, غفلت والی ان کی زندگی تھی انسانوں کی. لیکن ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی اور تھوڑے عرصے کے اندر ان کے دین کو کیا بدلا. ان کی زبان بھی بدل ڈالی, ان کی معاشرت کو بدل ڈالا. غیر اخلاقی زندگی تھی, اخلاق ان کے اندر آئے. جہالت والی زندگی تھی, نبی والا علم ان کے اندر آیا. غفلت والی زندگی تھی, اللہ پاک کا دھیان ان کے اندر آیا. بے ایمانی کی زندگی تھی, ایمان ان کے اندر آیا. اور محنت کیسی کی. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے, یہ وہاں سے نکلے اس دین کی محنت کو لے کر. اس وقت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو اس وقت جمع ہوئے ہیں, ہم یہ نیت کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر پورے دین کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس کو کریں گے. سب کے ارادے ہیں. بہت آسان ہے دین پر چلنا, بہت آسان, اور دین کی محنت بہت آسان. لنگڑا بھی کر سکتا ہے, کانوں سے معذور ہے وہ کر سکتا ہے, آنکھوں سے ظاہری معذور ہے وہ کر سکتا ہے, جس کے 2 پیر نہیں وہ کر سکتا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی کر سکتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. سخت سردی کے اندر یہ نکلے اللہ کے راستے میں. چاروں طرف سے تیز دھند ہوائیں, سخت سردی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حذیفہ اٹھ کھڑا ہو اور جا کے دشمنوں کی خیر خبر لیا. فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے خستہ حال میں تھا. صرف میرے پاس ایک چادر تھی, قمیص نہیں چادر, جس سے آدمی ستر ڈھانپ سکتا ہے, اور وہ بھی میری بیوی کی تھی. اس حال کے اندر یہ لوگ نکلے ہیں. تب کہیں جا کے پوری دنیا کے اندر سارے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. کوئی ایک نہیں بچا. جنہوں نے قسمیں کھائی بھی تھی وہ بھی ایمان لے کر آئے. ان بابرکت ہستیوں کی محنت سے جن کی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے تربیت کی. حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سارے انسان جو اللہ پاک نے پیدا کیے تھے ان کو دیکھا. ان میں سے اللہ پاک نے چند ہستیوں کا انتخاب کیا, وہ نبی اور رسول تھے.
جن کو اللہ پاک نے جن کا انتخاب کیا، جن کو پسند فرمایا اپنے پیغام کو سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تقریباً کوئی 1,24,000 سے کم ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اپنی نظر کرم دوڑائی، پھر ان لوگوں کا انتخاب کیا صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بنے۔ کتنی بڑی ہستیاں تھیں یہ، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، پھر یہ اردن پہنچے ہیں، پھر مصر پہنچے ہیں، پھر لیبیا پہنچے ہیں، پھر الجزائر اور پھر تیونس، پھر مراکش۔ اس وقت دنیا کا آخری ملک انتہائی مغرب میں وہ مراکش تھا، اب بھی اس کو مغرب کہتے ہیں۔ اور بحر اوقیانوس کے اندر اس نے اپنے گھوڑوں کے قدم رکھے کہ اے اللہ پاک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دنیا اس سمندر کے اس پار، اور کتنا بڑا سمندر ہے، اگر 10 گھنٹے 11 گھنٹے مسلسل جہاز چلتا رہے تب کہیں جا کے وہ سمندر ختم ہوتا ہے۔ بحر اوقیانوس ایک آخری ملک ہے انتہائی جنوب کے اندر جس کو چلی کہتے ہیں، وہاں جا کے یہ دونوں سمندر بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس ملتے ہیں دونوں۔ نبی علیہ السلام والے پیغام کو لے کر یہ نکلے ہیں۔ میں نے ایک عرب سے پوچھا تو میں نے کہا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر کیا مراکش کے اندر ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ان کی قبر جا کے الجزائر میں بنی ہے۔ تو یہاں ہماری شب جمعہ ہو، ہمارا گشت ہو، ہمارا سیروزہ چلہ 3 چلے سال 7 مہینے ہو، اور روزانہ کے 8 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے جو ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے، کام آگے ہے۔ کام کیا ہے؟ کام آگے ہے کہ کوئی انسان بغیر کلمے کے نہ رہے، اور ساری دنیا کے انسان اللہ پاک کو پہچانے کہ اللہ پاک کتنے بڑے ہیں، کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کتنے بڑے رحم کرنے والے ہیں، کتنے بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور کتنے بڑے دینے والے ہیں، اور کتنے بڑے کرم کرنے والے ہیں، اور وہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، وہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ وہاب اس کو کہتے ہیں، اس ہستی کو جو بغیر مانگے دیتا ہے اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پاک ہر عمل پر جو جنت دیں گے نا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہر نیک عمل کے بدلے میں کیا ملے گا، اور اللہ نہ کرے ہر برے عمل پر کیا سزا ہوگی۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں کہ ان میں جم کر بیٹھ کر ہر نیک عمل پر اللہ پاک کی طرف سے کیا وعدہ ہے، اور ہر برے عمل پر اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں موت کے بعد قبر میں آخرت میں کیا سزا ہے، اس کا ہر وقت استحضار ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، کیونکہ بات کرنے والا وہ زیادہ محتاج ہے۔ مشورے سے طے ہوتا ہے، کسی کا طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک بزرگ کے بارے میں کہ بھائی جو ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور جو پیرا دے رہا ہے
یہ دونوں برابر ہیں. ان کا مشورے سے طے ہوا، وہ پہرا دے رہا ہے، اور جو بات کر رہا ہے ان کا مشورے سے طے ہوا. اللہ پاک کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے. اس لیے ایک مذاکرہ ہے آپس میں کہ ہم یہاں آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کرنے والے کام کریں گے، کرنے والے کام نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے، اور آدمی خدا نخواستہ اگر کرنے والے کاموں کو چھوڑے گا پھر اس کو نہ کرنے والے کام خود کرنے پڑیں گے، کیونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے. یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں نا، 100 مرتبہ آدمی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے، قیامت میں اس حال کے اندر قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. کتنے منٹ لگے جناب؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بہترین کلام وہ 4 ہیں، بہترین کلمے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کے لیے وقت چاہیے. اور فرمایا کہ افتخار اور فخر کی چیز قرآن پاک ہے. ہر آدمی اپنی ہر چیز پہ فخر کرتا ہے. فرمایا کہ فخر کی چیز صرف وہ قرآن پاک ہے. اور جو اپنے اعمال نامے کے اندر استغفار زیادہ پائے، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہو. اور جو درود شریف پڑھتا ہے، دائیں فرشتے کو بھی اس نے مشغول کیا اور بائیں فرشتے کو بھی اس نے مشغول کیا. یہ 10 نیکیاں لکھ رہا ہے اور یہ بایاں فرشتہ 10 گناہ مٹا رہا ہے. یہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے. آخری آدمی کا وقت ہے، آخری وقت. یہ شخص ایمان پر چلا گیا، یہ سب کچھ کما گیا، اور اللہ نہ کرے آخری وقت میں یہ ایمان کے بغیر چلا گیا، اس سے بہت بڑا گھاٹے کا نقصان کیا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اتنی نیکیاں کرے گا کہ بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے اس نے ایسا جملہ کہہ دیا، موت سے پہلے اللہ نہ کرے اس نے ایسا جملہ کہہ دیا. اس لیے حضرت فرماتے تھے، ایک بڑے بزرگ کو انہوں نے نصیحت کی، چلہ لگانے کے بعد، ایران کے بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان سے پوچھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کیا بات کی؟ انہوں نے فرمایا حضرت سے میں نے مصافحہ کیا کہ حضرت چلہ لگا کے میں جا رہا ہوں، مولانا انعام صاحب رحمہ اللہ. تو حضرت نے فرمایا بھائی کرتے رہو، ڈرتے رہو اور اللہ پاک سے مانگتے رہو. کر کے آدمی مطمئن نہ ہو. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے. 30 صحابہ سے کتنی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی. کتنے بڑے خوش قسمت لوگ تھے. فرمایا کہ 30 کے 30 کو میں نے محسوس کیا وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، آخری وقت ہے. اس سے پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ مجھے معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو منافقوں کے نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام سب بتایا، اس کے خاندان کا نام اور کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، پوری تفصیل بتائی۔ میں تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، کیونکہ آدمی کو کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی کا حساب دینا پڑے گا، اور حسن ظن اس پر نیکی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں آدمی اچھا گمان رکھے۔ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون؟ جن کے بارے میں بتایا کہ اگر میرے بعد آخری نبی ہوتے وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں کہ میرا نام ان منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے؟ کتنا ڈر، کتنا خوف۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہاں ہم جمع ہوتے ہیں اس محنت کو سیکھنے کی۔ اور محنت کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے، جس کام کو ہم سب سیکھ رہے ہیں، جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، جن کے کئی سال لگے وہ بھی سیکھ رہے ہیں، جو آج پہلی دفعہ شمع جمعہ میں آئے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، جو نہیں آ سکے ان کے بھی ذمہ ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر اگلا جو بڑا مرحلہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جانے والے بنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی پاکیزہ زندگی کو اختیار کریں، نورانی زندگی کو اختیار کریں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ مبارک انگلی جب شہادت کے لیے اٹھتی ہے، التحیات پڑھتے ہوئے، جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پر اٹھاتے ہیں، الا اللہ پر اس انگلی کو نیچے رکھتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے، جس کے سیکھنے کے لیے یہاں شب جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، سہ روزہ لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جوڑ میں جاتے ہیں، اپنی مسجد کو وقت دیتے ہیں۔ اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت جس میں ہم اور آپ ہیں، اللہ پاک کا کتنا ہم پر فضل ہے۔ جس امت کو نبیوں نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعا مانگی ہے، اس لیے یہ امت نبی علیہ السلام کی امت ہے اور یہ ملت ابراہیمی میں سے ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ پورے ہم جتنے بھی ہیں مسلمان دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو چھوڑ کر چلے گئے، تشریف فرما گئے۔ وہ کیا تھا کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، سب سے زیادہ مال اور جان کلمے کے پھیلانے پر لگے، دین کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، عبادات کے نقشوں کو قائم کرنے پر لگے، دنیا میں نماز زندہ ہو، ذکر زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، اللہ پاک کا دھیان زندہ ہو، دعا کے ذریعے سے اللہ پاک سے اپنے مسائل حل کرنے والے بنے ہم۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، جس کے اندر عاجزی ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، معاف کرنا ہے، عیبوں کو چھپانا ہے، لوگوں کو عزت دینا ہے۔ فرمایا دیکھو ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، دوسروں پر کینہ مت کرو، دوسروں پر غصہ مت کرو، حتیٰ کہ دوسروں کو ایسے نام سے مت پکارو جس کے سننے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ کسی کا قد اللہ پاک نے لمبا بنایا، ایسا جملہ مت کہو اس کے بارے میں کہ اس کے جملے کے سننے سے اس کو تکلیف پہنچے، اور کسی کی غیبت مت کرو، بدگمانی مت کرو، چغل خوری مت کرو، اب آپس میں اختلاف مت کرو، خیر کی بات کہو اور آپس میں مومن بن کر رہو۔ ہمارا نام اللہ پاک نے مومن رکھا ہے اور مسلم رکھا ہے، ہم امتی ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ باقی کوئی کسی قبیلے سے، کسی برادری سے، کسی زبان سے اس کا تعلق ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ پھر حضرت فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہ جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اسی محنت کو ہم سیکھ رہے ہیں اور سب سیکھ رہے ہیں۔ تاکہ پھر حضرت فرماتے تھے خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کام کو نہ کیا جو ہماری ذمہ داری ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو جائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ قرآن پاک کو سمجھنے والے بہت بڑے بزرگ حاج صاحب رحمہ اللہ اکثر اس جملے کو فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا جس کا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، یہ امت نکالی گئی ہے، اخرجت للناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، اے مسلمانوں۔ وہ بزرگ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور تمہارے اس امت کے بہترین ہونے کا علم اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر مقدر ہو چکا تھا۔ یہ امت آخر میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کتنے نبی آئے، ان کی امتیں، ان کی 40 صفیں ہوں گی اور اس امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی نبیوں کی، وہ امتیں جو نبیوں پہ ایمان لائیں اور جنہوں نے نبی والی زندگی اختیار کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کام ختم ہوا، کام منتقل کر گئے امت میں، اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔
کام دے کر گئے، ہر ایک کو دے کر گئے. جو آنکھوں سے نابینا تھا اس کو بھی کام دیا. عمرو بن جموح پیروں سے معذور تھے، وہ بھی اللہ پاک کے راستے میں نکلے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ جب مدینہ منورہ کے اندر تبلیغ اور تعلیم کے لیے جن دو صحابہ کا انتخاب کیا گیا، ان میں سے ایک عبداللہ بن مکتوم تھے جو آنکھوں سے معذور تھے، اور دوسرے جوان تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان کی دعوت پر سردار مسلمان ہوئے. 2 یا 3 سال تک انہوں نے وہاں پر محنت کی. تیسرے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ منورہ پہنچے. پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اور تمہیں اکمل اور ادوم، اکمل کامل درجے کی اور ادوم ہمیشہ کے لیے تمہیں شریعت دی گئی. اور تمہاری قربانی پر، اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان، عمل، علم، تقوی. کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ جی 4. ایمان، عمل، علم، تقوی. تمہاری قربانی پر ایمان، عمل، علم، تقوی، ان کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی. جب مسلمان اللہ پاک کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھرے گا اور اللہ کے لیے پھرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ پھرے گا اور اپنے مال اور جان کو اس کے لیے قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ جہالت یہ علم کے اندر بدلے گی، یہ غفلت بدل جائے گی، اللہ پاک کا دھیان پیدا ہوگا، یہ بے ایمانی ختم ہوگی. لوگ اللہ پاک کو پہچانیں گے. نبیوں نے سب سے پہلا جو کام کیا انسانوں کے اندر وہ اللہ پاک کا تعارف کرایا. سارا قرآن اللہ پاک کے تعارف سے بھرا ہوا ہے. وہ اللہ جس نے بغیر نمونے اور نقشے کے دیکھو آسمان اور زمین بنائے. وہ اللہ جس نے پانی کے قطرے پر اپنی قدرت کو دکھایا اور انسان کو بنایا. وہ اللہ پاک جس نے اس زمین جو ہل رہی تھی اس پر بڑے بڑے پہاڑ کیلوں کی طرح گاڑ دیے. وہی اللہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ سمندر مسخر کر دیے گئے جس میں تم بڑے بڑے جہاز چلاتے ہو اور اپنا اس کے اندر تم اپنا رزق تلاش کرتے ہو. وہی اللہ پاک تمہارے لیے بادلوں سے بارش برساتے ہیں. وہی اللہ پاک زمین کے اندر سے تمہارے لیے پانی نکالتے ہیں. وہی اللہ پاک تمہیں رزق پہنچاتے ہیں. فرمایا عرش یعنی رزق کا دروازہ وہ بالکل عرش کے قریب ہے. آدمی کو نظر آ رہا ہے رزق میرا دکان، ملازمت، تجارت اور کھیتی باڑی میں ہے اور رزق اس کا آسمانوں سے اتر رہا ہے. یہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کو اور مل رہا ہے. یہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، فقیروں پر، ناداروں پر، جن پر تاوان کا بوجھ ہے اس پر خرچ کر رہا ہے. اللہ پاک اس کے رزق کو بڑھا رہا ہے. ظاہر کیا دکھاتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ وہ رزق کو بڑھاتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے.
اور سود جس سے نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ملتے ہیں، نظر آ رہا ہے 2.5 لاکھ مل گئے. نہیں، سود وہ مال کو گھٹاتا ہے. نبیوں نے اللہ پاک کا تعارف کرایا تاکہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی عظمت بیٹھے، اللہ پاک کی محبت اندر اتر جائے، اللہ پاک کے احسانات سامنے ہوں. ایک روٹی ہمارے سامنے آتی ہے، ہم کبھی سوچیں کہ کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد یہ روٹی میرے سامنے آئی. کس کی زمین تھی، کس نے بیج ڈالا، کس نے اس کو پانی دیا، کس نے اس کی حفاظت کی، کس نے اس کی کٹائی کی، کس نے اس کی پسائی کی، اور کون اس کو بازار میں لے آیا، کس نے اس کو خریدا، کس نے اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد روٹی سامنے ہے. لیکن اگر اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو، آدمی یقین کرے اس روٹی کو کھانے کے قابل نہیں ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے کہ آپ محلول چیز، محلول سمجھتے ہیں نا، انگریزی میں لکوڈ کہتے ہیں، لیکن ہم اردو زبان استعمال کرنے کوشش کریں، پانی والی خوراک. اب ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پانی والی خوراک استعمال کر لیں، چاہے لسی ہو، چاہے جو بھی ہو، پانی والی خوراک استعمال کریں. ٹھوس غذا آپ استعمال نہیں کر سکتے، جیسے روٹی ہے، سالن ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کھا بھی لیا، ایسی بیماریاں ہیں. ایک مریضہ ایک ڈاکٹر کے پاس آئی، 3 سال تک جو وہ کھاتی تھی وہ قے کر جاتی تھی، الٹی کر جاتی تھی. اللہ کا ارادہ نہیں تھا کہ معدہ اس کو قبول کر لے. 3 سال تک. 3 سال کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو شفا دی، وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ کھانا کھا سکتی تھی. کتنے اللہ پاک کے احسانات ہیں. ایک روٹی ملی اور پھر اس روٹی کو ہم نے چبایا، معدے نے اس کو ہضم کیا، اور اللہ پاک کے ارادے سے وہ خون کے اندر جا کے مل گئی. اور اللہ پاک کی نعمتوں کا آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا. ایک دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی تھے، مر گئے کافی عرصہ پہلے. اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی تھے. اس کو ایک بیماری لگ گئی، اور بیماری ایسی تھی کہ آدمی کی سوچ بھی اس طرف نہیں جاتی. یہ ہماری جو پلکیں ہیں نا، یہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں. وہ نظام اللہ پاک نے اس کا معطل کر دیا، ختم ہو گیا. آنکھیں کھلی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں، بند ہو گئی، کھلتی نہیں. اب انگلیوں سے وہ آنکھیں بند کرتا تھا، یہ پلکیں، اور کھولنی ہوتی تھی تو انگلیاں استعمال کرتا تھا. خیر وہ اس زمانے میں اس نے بہت خرچہ کر کے ایک مشین لگوائی. یہاں پہ بٹن دباتا تھا تو یہ کھل جاتی تھی، دیکھ سکتا تھا، اور بٹن دباتا تھا وہ بند ہو جاتی تھی جب سونے کا وقت ہوتا. یا اب ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عصر سے مغرب تک کتنی دفعہ یہ کھلی ہے بند ہوئی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. کتنے اللہ پاک کے احسانات ہیں. لوگوں کے اندر پھر کر اللہ پاک سے لوگوں کی امیدوں کو وابستہ کرنا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ سارے جو دعوے کر رہے ہیں، اللہ پاک بڑے ہیں، بڑے سے سب کچھ ہوگا. اس لیے مؤذن روزانہ 5 وقت اس بڑے کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 6 مرتبہ. دیکھو بڑے کے گھر میں آؤ،
بڑے کا حکم پورا کرو، بڑے کے گھر میں آ کے بڑے کے مہمان بنو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نماز کے لیے آدمی کئی نیتیں کر کے مسجد میں آ جائے، میں اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ پاک کی مہمانی کیا ہے؟ وہ جنت سے کم نہیں ہے۔ میں فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، اور میں مسجد میں فرشتوں کی دعاؤں کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دو دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ اور میں مسلمان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کہ جتنے نمازی ہیں ان کی خوبیاں مجھے مل جائیں۔ ہر مسلمان میں اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں۔ جو بنا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو لوگوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جو بنا ہوا آدمی نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا اس ضمن میں، حجاج بن یوسف کا ظلم سب کو معلوم ہے، کتنے بڑے ظالم تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گئے حجاج، اور پوچھا کہ دیکھو سچ سچ بتا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تبصرہ کرتے ہیں، ہمیں کس نے اجازت دی ہے کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کی؟ بھئی تبصرہ آدمی اپنے بارے میں کرے، اپنے بارے میں غور و فکر کرے۔ میرا ایمان کتنا بڑا ہے، میری نماز کتنی بڑی ہے، میرے اندر اللہ پاک کا دھیان ذکر اور تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے کتنا پیدا ہوا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ میرے اندر کتنا آگے بڑھا ہے۔ کام کیا ہے؟ روزانہ 6 صفات میں ترقی کرنا۔ نبی والے اخلاق میرے اندر کتنے پیدا ہوئے؟ معاف کرنے کا جذبہ، عیبوں کو چھپانے کا جذبہ، لوگوں کو دینے کا جذبہ، مہربانی کا جذبہ، عاجزی کا جذبہ۔ ہم بات بات پہ لوگوں کو جھڑکتے ہیں، ملازم ہے بار بار اس کو جھڑکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہا، ایک دفعہ نہیں فرمایا اے انس تو نے یہ کیوں کیا، اور اے انس تو نے یہ کیوں نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک اس کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے۔ حجاج بن یوسف ظالم جیسے آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا حجاج مجھے اپنی فکر لگی ہے، مجھے اتنا موقع نہیں کہ تمہارے بارے میں سوچوں۔ اس نے دل کی بات کی، حجاج مجھے اپنی فکر لگی۔ ایک اور بزرگ تھے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، دوستوں نے کہا یہ پہلے بادشاہ تھے، پھر اللہ پاک نے ان کی زندگی بدلی، اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار ہوا۔ دوستوں نے کہا آپس میں بیٹھ کے کچھ گپ شپ کر لیں، ٹائم پاس کر لیں۔ تو فرمایا مجھے تو 4 چیزوں کا خیال ہے، اس سے فارغ ہو کے پھر کچھ کر سکتا ہوں۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور جب میری روح ڈالی گئی، اس وقت جب روح ڈالنے والا آتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھتا ہے یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ میں اس فکر میں ہوں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا اس وقت فیصلہ ہو، اور جب میری روح قبض کی جائے گی اس وقت بھی 2 قسم کے فرشتے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نیک روح لے جانے والے، اور کچھ ایسے ہیں جو روح بد ہے، بدکار کی ہے، اس کو لے جانے والے ہیں۔ میں اس بارے میں اپنی فکر کے اندر ہوں۔ اور قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں،
اب پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، بڑے لوگوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں تبصرہ نہ کرے، حالات حاضرہ کا ذکر نہ کرے، جو کرنے والے کام ہیں اس میں ہم لگیں اور پوری امت کو لگائیں۔ دعوت ہے، دعوت میں سب سے پہلی بات اللہ پاک کی عظمت، اس کی محبت، اس کے احسانات، اس کی قدرت، اس کے انعامات، اس کو خوب کہیں، اللہ پاک سے لوگوں کی امیدیں وابستہ کریں۔ ہر برے وقت کے بعد اچھی امید کا رکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ ایک وقت آئے گا ایسا کہ ہر کچے پکے مکان تک نبی علیہ السلام کا دین وہ پہنچ کر رہے گا۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس کا ذریعہ اللہ پاک ان کو بنا دے، جو اللہ پاک کے نبی کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائے۔ ایک بزرگ کے بیٹے تھے، نام میں نہیں لیتا ان کا، وہ کہتے ہیں میں ابا جان کے ساتھ سفر میں تھا، کئی دنوں کا سفر تھا۔ اس زمانے میں سفر میں کتنی مشقتیں ہوتی تھی، اور سفر میں طبیعت کا کھانا بھی نہیں ملتا ہے، آرام بھی نہیں ملتا ہے، تھکاوٹ اس کے ساتھ ہے، مشقتیں اس کے ساتھ۔ جب گھر پہنچے تو اماں جان نے بہترین کھانا پکایا کہ ابا جان آئے ہوئے ہیں۔ مقدر کی بات، وہ کھانا سارا نمک سے بھرا ہوا تھا۔ کھانا بہترین تھا لیکن نمک سے بھرا ہوا۔ اب جو کھانا بالکل نمک سے بھرا ہوا ہو اس کو کون ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ کھانا لایا گیا تو میں نے پہلا لقمہ کھایا، نگل نہ سکا، لیکن ابا کے چہروں کو دیکھتا رہا تو ابا جان نے اس لقمے کو نگل لیا اور پورا کھانا کھایا۔ میں نے بھی ادب کی وجہ سے پورا کھانا کھایا، اور رات کا وقت تھا، میری عادت تھی ابا جان کی رات کو میں خدمت کرتا تھا۔ اللہ کرے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہوں جو اپنے ماں باپ کی رات کے وقت خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو، یہ پتہ نہیں کہنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر کی مستورات کا بھی وقت لگائیں۔ ان کا بھی دین، ان کا، ہمارے بزرگ فرماتے تھے مردوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ بچے، اور عورتوں کی تربیت کرنے والی ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے، بڑے لوگوں کی بڑی مائیں۔ بچوں کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو رات کو میں نے خدمت کی، اور خدمت کے دوران ابا جان سو جاتے تھے، جب تک سوتے نہیں میں خدمت کرتا رہتا تھا۔ پھر باپ سے میں نے پوچھا ابا جان آج کا کھانا کیسا تھا؟ تو ابا جان نے ایک جملہ کہہ کے مجھے چپ کرا دیا۔ بات سننے کی ہے۔ میرے ابا جان نے کہا کہ بیٹا یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ایسی چیزوں پہ آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ پھر میں نے معافی مانگی کہ ابا مجھے معاف فرما دے۔ پھر ایک اور جملہ کہا کہ تیری ماں نے بڑی مشقت سے یہ کھانا پکایا ہے، اگر میں کچھ بات کر لیتا اس کا دل دکھ جاتا،
اور مسلمان کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اس نیت سے دعوت دینا، لوگوں کے اندر پھر کر، یہ گشت کیا ہے؟ ہمارے گزر فرماتے تھے، میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مقامی کام یہ محلے میں گشت ہوتے ہیں، محلے میں روزانہ مسجد میں وقت دیا جاتا ہے، محلے کے میں گھر میں تعلیم ہے، مسجد کے اندر تعلیم ہے، یہ مقامی کام ہے۔ روزانہ مسجد کو وقت دینا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 کم از کم 2.5 گھنٹے۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ بھائی مقامی کام یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ یہ آدمی مجھ تک نہیں پہنچا۔ یہ اپنی نماز تو پڑھتا تھا، اپنے اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ ہم خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنوں تک ہم پہنچے ہیں اور کتنوں کو ہم نے متوجہ کیا۔ لانا ہمارا کام نہیں ہے، دعوت دینا ہماری ذمہ ہے، فکر کرنا ہمارے ذمہ ہے، دعا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آسان ہے، اس میں پیسے بھی ملیں۔ یہی مکی مسجد ہے، یہاں ایک نیم کا درخت تھا میرے دائیں طرف۔ اس زمانے میں ایک صاحب آئے، دعوت کے اندر کیسی اللہ پاک نے تاثیر رکھی، کہتے ہیں اسی لیے اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ دعوت دیں، اور دعوت کو طاقت پہنچانے والی چیز وہ علم ہے اور اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، اور ہر موقع کی جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی شامل ہیں۔ اور علم کے اندر مسائل کا بھی علم ہے، فضائل کا بھی علم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ 2 بازو ہیں دعوت کے، جیسے پرندے کے 2 بازو ہوتے ہیں، علم اور ذکر۔ یہ دعوت کو طاقت پہنچانے والے اعمال ہیں، علم اور ذکر۔ یہاں ایک ساتھی بیٹھے تھے نیم کا درخت کے نیچے، ایک صاحب آئے، وہ استنجے سے فارغ ہوئے، تو صاحب نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بلا کے تھوڑی سی بات کی، ان سے ایمان و یقین کی بات کی تھوڑی سی۔ پھر ان کو مسجد میں لے کر آئے، تھوڑا سا اکرام کیا ان کا۔ اللہ اکبر۔ اس صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں نیٹی جیٹی کے پل پر خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا، مجھے استنجے کا تقاضا ہوا تو میں نے سوچا بھائی یہاں سے میں استنجا کرتے ہوئے نکل جاؤں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو میری نجات کا ذریعہ بنایا، میری ہدایت کا ذریعہ بنایا، مجھے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا، اور مجھے صحیح راستہ دکھانے کا اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا۔ اس آدمی کا وقت لگا اور پھر اس نے پتہ نہیں کتنے سفر کی۔ دعوت کے اندر ایسی تاثیر ہے، جب دعوت چلتی ہے شیطان بھاگتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان مکمل دعوت ہے، کتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے۔ دعوت کی فضا ہو، ہر طرف اللہ پاک کی بڑائی کے تذکرے ہو۔ مؤذن یہی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک سے کام بنے گے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ ذلت کے نقشوں میں چاہے وہ عزت دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کا ایک نعرہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گھٹیا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی وجاہت اور عزت والے آدمی تھے۔ عزت کس کو ملی بھائی؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی
اور جس کے پاس عزت کے سارے نقشے تھے، فرعون کے پاس، اللہ پاک نے اس کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا۔ مال کے ہوتے ہوئے قارون کیوں ذلیل ہوا؟ کہ اس نے ایمانی زندگی اختیار نہیں کی اور نبی والی زندگی اختیار نہیں کی۔ قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ جتنی قوموں کے واقعات اور جتنے نبیوں کے واقعات اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک آدمی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف۔ اللہ پاک نے ایسی عزت دی کہ نبیوں کے باپ بن گئے، سارے نبیوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے وہ باپ ہیں۔ نمرود کو اللہ پاک نے گھر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت کی چوٹی پر پہنچایا۔ مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم ہمیں بند کمروں میں رکھو، ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، کسی اخبار کے ذریعے کوئی کچھ پتہ نہ چلے، تم صرف ہمیں امت کے اعمال بتاؤ، امت کیا کر رہی ہے، ہم قرآن و حدیث کھول کر تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس وقت امت پر یہ عذاب آنا چاہیے۔ جو قوم سود اختیار کرتی ہے اس پر اللہ پاک دشمنوں کا روب جما دیتے ہیں، وہ مروب ہو جاتی ہے۔ جب بے حیائی عام ہوتی ہے، قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہر عمل کی فضیلت بتلائی، اسی طرح خدا نخواستہ عمل کو اگر بگاڑا تو اس کے بارے میں دنیا میں، موت کے بعد قبر میں، آخرت میں کیا سزا ہوگی، اللہ پاک نے نبی کو بھی اس کی خبر پہنچائی۔ جب معراج میں آپ تشریف لے گئے، آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی، چغل خوروں کو کیا سزا مل رہی ہے، زنا کرنے والوں کو کیا سزا مل رہی ہے، سود لینے والوں کو، سود کا کام کرنے والوں کو کیا سزا مل رہی ہے، غیبت کرنے والوں کو کیا سزا مل رہی ہے، ساری سزائیں آپ کو دکھائی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو، ہر مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو، بازاروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، تاکہ اعمال کے فضائل سن کر عمل کا شوق پیدا ہو، اور بد عملی پہ جو اللہ پاک نے سزا رکھی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں اور اللہ پاک سے دعائیں بھی کریں۔ اور سب سے بڑا کام اللہ پاک سے لوگوں کا تعلق جوڑنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی سنت زندگی کو عام کرنا۔ باہر کی کسی یونیورسٹی میں ایک طالب علم داڑھی کے ساتھ، سنت لباس کے ساتھ اور عمامہ کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، کسی نے اس سے پوچھا اس ماحول میں تمہیں عجیب محسوس نہیں ہوتا ہے؟ باہر کی یونیورسٹی تھی، یورپ کی یا امریکہ کی۔ تو اس نے کہا کہ عجیب تو میں ان کو سمجھتا ہوں، یہ بیچارے قابل رحم لوگ ہیں، اللہ کرے جس نبی کی سنت کو میں اختیار کر رہا ہوں، اللہ پاک کرے کہ یہ سارے اس سنت کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ لا علم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ پاک سے محبت چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت کرے، میری سنت کو اختیار کرو، اور جو سنت کو اختیار کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہر موقع کی ہر سنت ہم علماء کرام کے پاس جا کے اس کو معلوم کریں۔ شادی سے پہلے اللہ پاک کا حکم، حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔
بیماری کے وقت اللہ پاک کا حکم کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے. تجارت سے پہلے، زمینداری سے پہلے، ملازمت سے پہلے، کھیتی باڑی کرنے سے پہلے، معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کو قرض دے رہے ہیں، کسی سے قرض لے رہے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا علم سیکھنا، اور پھر اللہ پاک اس پر کیا دیں گے، علماء سے اس کے بارے میں معلوم کرنا. اور بھائی دوستو، زندگی بہت مختصر ہے. ہر لمحہ آدمی قبر کے قریب ہو رہا ہے. یہ آج کا دن پھر ہماری زندگی میں لوٹ کے نہیں آئے گا. جس نے جو کیا آج کے دن وہ محفوظ ہو گیا. لیکن اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. فرمایا کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر ان کے اندر ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے پھر بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گیا. توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج تک میں اگر دین پر نہیں چلا، میں نے دین کی محنت نہیں کی، راستہ کھلا ہوا ہے. اس پہ استغفار کر لیں. اب کے بعد میں یہ نیت کر لوں کہ انشاءاللہ پورے دین پر چلوں گا اور دین کی محنت کروں گا. لیکن سب سے پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندہ ہوگا. کسی لائن کے اندر کوئی بھی چیز دیکھیں، پہلے زمین کی محنت ہے، یہ پھل اور سبزیاں بعد میں ملتی ہیں. ایسے ہے نا بھائی؟ پہلے صنعت کی محنت ہے، کارخانے کی محنت ہے، پھر کارخانے سے جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ملتی ہیں. پہلے دین کی محنت ہے. دین کی محنت کریں گے، اور دین کی محنت کے یہ بنیادی بڑے 4 اعمال ہیں. اپنے مقام کا بھی کام ہے، اور اللہ پاک کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھنا ہے. پھر واپس مقام پہ آ کے جو ہم نے ایمان سیکھا ہے اللہ پاک کے راستے میں، اس ایمان کی فضا اپنے دکان میں، تجارت میں، عدالت میں، دفتر میں، کلینک میں، گھر میں، محلے میں، اس ایمان کی فضا کو قائم کرنے کے لیے پھرنا ہے. یہ مقامی کام ہے. اللہ پاک کے راستے میں نماز سیکھی، پوری امت کو نماز پر لانا ہے. کوئی محلے کے اندر ایسا آدمی باقی نہ رہے جو بغیر نماز کے. پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ایک محلے کے اندر، کئی محلے ہوں گے، لیکن ایک بزرگ نے ایک محلے کا بتلایا کہ وہاں پہ ایک آدمی بے نماز نہیں. ہم جماعت میں ایک محلے کے اندر گئے، گشت کے آداب تھے، تو ہم نے کہا بھی ابھی گشت کریں گے. تو ساتھیوں نے کہا سارے ساتھی تو موجود ہیں، اب گھر میں تو عورتیں ہیں صرف. جتنے مرد ہیں بالغ سب مسجد موجود ہیں، اور سب کا وقت لگا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر اللہ پاک کا فضل ہے، قرآن کا حافظ ہے ہر گھر کے اندر، اور ساری عورتوں کا بھی وقت لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں، وہ ایسی مسجد تھی جس کے اندر بجلی بھی نہیں تھی اور پانی بھی دور سے لانا پڑتا تھا. وہاں کے لوگ آئے جماعت کے پاس ہمارے کہ بھئی ایک دن آپ دے دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ چلے 3 چلے کی جماعت دیں گے. حالانکہ وہ بستی ہمارے رخ میں نہیں تھی، تھوڑے فاصلے پر تھی. ایک دن ہمیں دے دیں. پھر خوشخبری بھی سنائی کہ ہمارے محلے میں سب 100% نمازی ہیں، ہر گھر کے اندر 1-2 حافظ ہیں، ساری عورتوں کا وقت لگا ہوا ہے، اور سارے مرد اللہ پاک کے راستے میں نکلتے ہیں.
یہ سری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے، یہاں 10% مسلمانوں کی آبادی یا 8%۔ ایک مسجد والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مہینے میں 27 جماعتیں سہ روزے کی نکلتی۔ کتنی جماعتیں؟ 27 جماعتیں۔ روس کی ایک بستی میں ہمارا جانا ہوا، نمنگان۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمہ اللہ ہمارے امیر تھے۔ مسجد والوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں روزانہ سہ روزے کی ایک جماعت نکلتی ہے، اور ہم نے ایسی ترتیب بنائی ہے، مثال کے طور پہ بھائی یہ 2 گلیاں ہیں، ان کی سہ روزے کی جماعت 1 تاریخ کو نکلے گی، ان کی 2 تاریخ کو نکلے گی، ان کی 3 تاریخ کو جماعت نکلے گی، روزانہ ایک جماعت نکلتی ہے۔ یہ تو آدمی کے فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا وہ مشکل کیا ہے، آسان کیا ہے؟ ہمارے چودھری رفیق صاحب ماشاءاللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا مجمع سے کہ بھئی آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ ہر ساتھی نے مختلف جواب دیے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، بلکہ وہ کھڑے نہیں، میں نے کہا کہ میاں جی تم بھی تو بتاؤ۔ وہ سالانہ 4 مہینے دیتے تھے، خاموش۔ میں نے ان سے پوچھا تم بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جس چیز کا آدمی فیصلہ کر لے وہ آسان ہے، اور جس کا فیصلہ نہ کرے وہ مشکل ہے۔ اور یہ ظاہر کی بات ہے، ایک آدمی نے فیصلہ کیا ہے، 400 قدم پہ مسجد ہے اور زور کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتا ہے، سخت گرمی کے اندر۔ یہ حدیث جب میں نے سنی میرے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب عملاً دیکھا، ایک بستی میں ہم گئے تو ظہر کی نماز کے لیے چادر گیلی کر کے سر پہ رکھ کے مسجد جاتے تھے، اور راستے میں وہ سوکھ جاتی تھی، ایسی سخت گرمی۔ پھر پتا چلا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے اور جو ظہر کی نماز کے لیے پیدل مسجد کو جائے، اور جو اذان دے، غالباً فضیلت بتلائی۔ اب یہ آدمی اس نے فیصلہ کیا، نماز کے لیے 400 قدم دور جا رہا ہے، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا، مسجد کے بالکل سامنے تنور کی دکان ہے، سخت گرمی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اگر یہ مسجد میں آتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے اور پنکھے کے نیچے آ کے نماز پڑھ لے، اس کو ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، ٹھنڈک بھی پہنچے گی، لیکن اس نے فیصلہ نہیں کیا، یہ مسجد میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کا آدمی فیصلہ کرے آسان ہے، اور فیصلہ نہ کرے تو ایک دن لگانا بھی مشکل۔ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ پاک کے حکموں کے تابع کرے، جس کا مفہوم ہے سنت کے تابع کرے، اور وہ کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد کام آئے۔ ہر وقت موت سامنے ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ بھئی اب عمر بڑی ہو گئی، فتنوں کا زمانہ ہو گیا، تو دنیا قید خانہ ہے، پتہ نہیں کس وقت اس قید خانے سے آزادی مل جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر جو چاہے کرے، اس کو آزادی ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
تو وہ بزرگ ایسی بات کر رہے تھے، بھائی پتہ نہیں کب اس قید خانے سے چھوٹ جائیں گے. تو دوسرے اللہ والے تھے، اس نے کہا کہ حضرت ایسی دعا نہ کرے، اللہ پاک آپ سے پوری اور امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. کہ نہیں بھائی اب تو فتنوں کا زمانہ ہے، ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس قید خانے سے اب ایمان کے ساتھ رخصت کرے. تو دوسرے اللہ والے وہ بھی بڑے ماشاءاللہ آدمی تھے، اس نے کہا حضرت ایسی دعا نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جیل خانے کے اندر، قید خانے کے اندر بڑے قیدیوں کی وجہ سے چھوٹے قیدیوں کو بھی سہولت مل جاتی ہے. ہم چھوٹے قیدی ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑے قیدی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی برکت سے ہم چھوٹے قیدیوں کو بھی حضرت سہولت ملے گی. جب موت سامنے ہوگی، آخرت سامنے ہوگی، اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر ہوگی، تو پھر بھائی عمل کو بنانا آسان ہے، ورنہ آدمی اپنے عمل کو بگاڑے گا. میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے. علماء سے پوچھنا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. پہلے ذکر موت کا ہے اور بعد میں زندگی کا ہے، کیونکہ زندگی کا مزہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے موت ہے. جو موت کی تیاری کر رہا ہے وہ بہترین زندگی گزارے گا. جو موت سے غافل ہے اس کی زندگی کو قیامت کے دن یہ آدمی کھڑا ہوگا، اللہ ہمیں اس میں شمار نہ کرے کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا اور آج کیسے میں اندھا اٹھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اصل میں دنیا میں بھی تو اندھا تھا، تیرے دل کی آنکھیں اندھی تھی. اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی کے جسم میں دل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑے گا. فرمایا خبردار سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. نبیوں نے سب سے پہلے محنت دل پر کی، اور اس کام کے ذریعے بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے دل کا یقین بنے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موت اور حیات کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر آتا ہے. حضرت فرماتے تھے اچھا عمل، آسان عمل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو صحیح یقین کے ساتھ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے سنت طریقے پر، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ہو، ہر وقت اللہ پاک کا دھیان سامنے. ایک دفعہ حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ غافل ہوتا ہے. اور غافل کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کو اللہ پاک کا دھیان حاصل نہیں ہوتا. اور دھیان اس لیے حاصل نہیں کہ وہ اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا، اور ذکر اس لیے نہیں کرتا اس کے سامنے ذکر کے فضائل نہیں. اور آسان عمل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اور سنت کے مطابق آسان، سب سے اچھا عمل، آسان کے معنی سب سے اچھا عمل، اسی کا مطالبہ. اور جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. کیونکہ اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کی مثال کیسی ہے؟ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو آپ زندہ بکری دیں، زندہ بکری، زندہ بکرا دیں، کیا خیال ہے بھائی وہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ جی خوش ہوگا کہ بھی اس نے مجھے ہدیے میں ایک زندہ بکری دی. اور خدا نخواستہ کسی کو 1000 مردہ بکریاں دے دیں، 1000، ناراض ہوگا.
فرمایا جو عمل اللہ کے لیے ہے اس کی مثال زندے کی طرح ہے، اور جو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہے اس کی مثال ان مردہ بکریوں کی طرح ہے۔ اس سے تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ ہر عمل سے پہلے تھوڑی دیر انتظار کر لیں کہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ۔ پھر ہر عمل کے فضائل کو سوچ لیں کہ اس عمل پر کیا مل رہا ہے، نماز کے سجدے پر کیا مل رہا ہے، نماز میں قرآن پڑھنے پر کیا مل رہا ہے، قوما کس کو کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس پر کیا مل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھ لی؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ صحابہ بڑے ادب والے تھے، ادب کی وجہ سے غالباً خاموش رہے یا پھر کھڑے ہوئے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ جملہ کہا کہ اس کو ثواب لینے کے لیے 13 یا 30 فرشتے آئے، اس ثواب کو اٹھانے کے لیے آئے۔ علماء سے جا کے پوچھیں نفلی سجدے میں کتنی دعائیں ہیں؟ ہم تو سالہ سال سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، علماء ہمیں بتائیں گے کہ اس کے علاوہ بھی 3-4 دعائیں ہیں، وہ ہمیں علماء بتائیں گے۔ ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھیں کیا پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ 7 دعائیں پڑھنی چاہیے، 7 دعائیں نفل نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ میرے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر، میرے درجات کو بلند کر، مجھے عافیت دے دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعائیں، وقت کتنا لگا؟ چند سیکنڈ لگے اپنی نماز کو بنانا۔ فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ویسی نماز باطنی طور پہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ علماء سے ہم جا کے پوچھیں، جب ہم 8 تکبیر تحریمہ کے لیے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہیں تو ہماری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، علماء ہمیں بتائیں۔ ہاتھ کیسے باندھے، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے۔ ایک شخص آئے دمشق میں، اس نے نماز پڑھی، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر ایسی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر گئے، تم قیامت میں نبی علیہ السلام کی امت میں سے کھڑے نہیں کیے جاؤ گے۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں۔ ایک یقین کے بنانے کی محنت ہے، ایک علم کی محنت ہے، ایک دھیان کو حاصل کرنے کی محنت ہے۔ اب نماز بھی بن گئی، روزہ بھی بن گیا، ساری چیزیں بن گئی، خدا نخواستہ کسی کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی زمین دبائی اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا، بہنوں کو حق نہیں دیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو دھکا دیا، بنے ہوئے عمل اس کو دیے جائیں گے۔ فرمایا میری امت کا مفلس ترین آدمی یہی ہے کہ جو اعمال لے کر آئے گا لیکن قیامت میں یہ اعمال دوسروں کو دے کر جائے گا۔ اور عمل کی قبولیت اخلاص کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ عراق کے اندر ایک علاقے کے گورنر تھے، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔
کافی لوگ بھی تھے، تو ان کو جلدی جانا بھی تھا، ملنا بھی تھا، پھر واپس پہنچنا بھی تھا، تو انہوں نے جلدی میں ایک نوجوان کو دھکا دیا، یا غالباً تھپڑ مارا۔ حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جا کے ملے، جب نوجوان کی باری آئی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ جو مجھ سے پہلے ملنے آیا تھا اس نے مجھے دھکا بھی دیا، تھپڑ بھی مارا۔ حضرت عمر باہر نکلے رضی اللہ عنہ، پوچھا کہ آپ نے ان کو دھکا دیا، تھپڑ مارا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا لوگوں کے سامنے تم نے تھپڑ مارا اس کو؟ کہا ہاں مارا۔ کہا اب یہ تمہیں لوگوں کے موجودگی میں تھپڑ مارے گا، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں اس کو بٹھایا، اس نے بھی اپنی بے عزتی نہیں سمجھی۔ کیوں؟ اس کو بھی معلوم تھا معاملہ یہاں صاف ہو جائے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گی۔ وہ بھی بڑے آدمی تھے۔ جب وہ نوجوان آگے بڑھا تھپڑ مارنے کے لیے، فرمایا اتنا مارو جتنا اس نے مارا۔ جب وہ بالکل قریب ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں حضرت میں ان کو نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسی، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اس صحابی نے اس کو قتل کیا ہے، یہ اعزاز اس کے کھاتے میں لکھا گیا۔ نوجوان نے ہاتھ اٹھا دی کہ میں ایسے آدمی کا بدلہ نہیں، ایسے آدمی کا بدلہ نہیں۔ انصاف بھی سکھایا اور احسان بھی سکھایا۔ جہاں انصاف کی آخری حد ختم ہوتی ہے وہاں احسان کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں، یا آخری درجہ یہ ہے تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اور آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری خوبیاں میرے محترم بھائی دوستوں ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارے اندر پیدا ہو، پوری دنیا کے اندر پیدا ہو۔ اس کے لیے کہتے ہیں سب سے پہلے وقت فارغ کر کے 4 مہینے کے لیے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں پہلی فرصت میں، بھائی یہ بات کہاں سے ہم نے نکالی ہے؟ پہلی فرصت، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ پہلی فرصت، فرصت والے جہاں پر ہیں جو کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، قبرستان میں فرصت میں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا، ایمان کو پھیلانا پہلا کام، نماز کو سیکھنا، نماز کو پھیلانا، اللہ پاک کے دھیان کو سیکھنا، اس کو پھیلانا، 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دوسروں کے اندر پھرنا۔ اس کے لیے پوری دنیا کی نیت ہم کر لیں، لیکن سب سے پہلے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اللہ پاک کے بھروسے پر اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں۔ یہ بابرکت مجلس ہے، ایک بار